اس لیے اللہ تعالیٰ ایک مجدد بھیجتا ہے، کیونکہ 100 سال کے اندر اندر یہ حرکت ہو چکی ہوتی ہے، باطل حق کے اندر یوں گڈ مڈ کر دیا گیا ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا بندوں کو۔ تو پھر وہ مجدد آتا ہے، وہ مجدد آ کر پھر آپ کو سمجھاتا ہے، اور اپنی پاور کے ساتھ، اس کے پاس کوئی بھی پاور ہو سکتی ہے، علم تو بہرحال ہوتا ہے، اس کے پاس دوسری پاور بھی ہو سکتی ہے، بولنے کی پاور ہے، لکھنے کی پاور ہے، ویسے بندوں کی افرادی قوت ہے، وہ اپنی پاور کو استعمال کرتا ہے، پھر حق کو الگ کرتا ہے، باطل کو الگ کرتا ہے۔ وہ مجدد جو ہوتا ہے، سب سے پہلے اس کو جتنے آئمہ ہیں، یعنی جو ہمارا ذخیرہ ہے، اس کو زبانی یاد ہوتا ہے، یہ اس کی نشانی ہے، سنتے جاؤ۔ تو اس کو وہ زبانی یاد ہوتا ہے، کیا کیا اختلافات ہیں، آئمہ کا اجتہاد کیا ہے، یہ سب اسے یاد ہوتا ہے۔ اور ہمارا اصل ماخذ جو ہے وہ عربی زبان ہے، اس کو عربی زبان پہ عبور ہوتا ہے، وہ عربی زبان اس طرح بولتا ہے جیسے اس کی مادری زبان ہے۔ تو اگر اس کو عربی نہیں آتی تو اس میں سے ایک شک ختم ہوگی مجدد ہونے کی، وہ مجدد نہیں ہے۔ یہ عربی آتی ہے لیکن میں اس طرح نہیں بول سکتا، میں صرف پڑھ سکتا ہوں، سمجھ سکتا ہوں، اور اس کو سارے مسائل جو ہیں وہ زبانی یاد ہوں۔ اگر اسے یاد نہیں ہے تو وہ مجدد نہیں، وہ مقرر ہو سکتا ہے۔ اب ہم ہیں، ہمیں سارے مسائل زبانی یاد نہیں ہیں، اکثر مولوی اور مفتی ہیں۔ تو آخری بات اس کی جو سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ حق کو باطل سے جدا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ اگر نہیں کر رہا تو وہ پھر مسلمان بھی پکا نہیں ہے، چاہے جائے کہ اس کو آپ مجدد کی سیٹ بٹھا دیں۔ اب 15ویں صدی کے اندر ہم نے تلاش کیا کہ ایسا فرد کوئی ملے جس کو عربی زبان پر عبور حاصل ہو، جس کو سارے چاروں اماموں کے فتاوی یاد ہوں، جس کو عربی زبان یوں بولتا ہو جیسے مادری زبان ہے، اور اس کو سارے مسائل آتے ہوں۔ وہ ہمیں شخص صرف ایک ملا ہے، وہ شیخ الاسلام والمسلمین، حافظ قرآن، انگلش زبان کا ماہر، عربی زبان کا ماہر، فارسی زبان کا ماہر، اردو زبان کا ماہر، حضرت علامہ اختر رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ہستی صرف ملی ہے کہ جس کو عربی زبان پر مکمل عبور حاصل ہے۔ یہ جب ازہر یونیورسٹی گئے ہیں، وہاں کے بڑے بڑے اسکالر کے ساتھ بیٹھ کر ان کو مسئلہ سمجھایا ہے۔ جب شام گئے ہیں، شام میں جا کر ایک دو گھنٹہ عربیوں کو تقریریں کی ہیں، بلکہ عربی ان سے پانی دم کروایا کرتے تھے۔ یہی سب لوگ یاد رکھیے گا کہ میرا حال ہم جاتے ہیں تو ہمیں پوچھتے بھی نہیں ہیں، ان سے پانی دم کرواتے تھے اور اجازت لیتے تھے حدیث کی۔ تو اور پھر حق اور باطل، اصل چیز جو میں نے دیکھی اس شخص کے اندر وہ یہ تھی کہ یہ باطل کو حق کے ساتھ ملاتا نہیں تھا۔ یہ صرف آپ کو اس بندے میں نظر آئے گی۔ اور انگلش فریکوینٹلی بولتے تھے۔ میں نے یہاں سورہ فاتحہ کی تفسیر خود تشریف لائے تھے، تب میں نیا پاکستان سے آیا تھا، ہیوسٹن میں تشریف لائے، اس وقت انہوں نے سورہ فاتحہ کی انگلش کے اندر پوری تفسیر جو ہے وہ بیان کی۔ تو آپ سے کوئی بندہ پوچھے کہ 15ویں صدی کا مجدد کون ہے، تو آپ وہ ساری شرائط کو یاد کرتے ہوئے زبانی سے فوراً بول دیجئے کہ وہ جو مجدد کی شرائط پائی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری شرائط، عربی کا ماہر، انگلش کا ماہر، اردو کا ماہر، اور انڈیا کے اندر کئی زبانیں ہیں، ایک نہیں ہے، کئی زبانیں ہیں، ان تمام زبانوں کا ماہر، اور شام اور ازہر یونیورسٹی میں جا کے لیکچر دینے والا، اور فتاوی رضویہ کا حافظ، مسائل زبانی یاد ہیں۔ تو یہ شخص ہے 15ویں صدی کا مجدد، اور حق کو باطل کو پرائم منسٹر انڈیا کا بیٹھا رہا بریلی آ کر کہ مجھ سے ذرا مجھے اجازت دے دو کہ میں آپ کو آ کے مل لوں۔ فرمان لگے نہیں، تیرا ہاتھ مسجد کے شہید کرنے میں شامل ہے، میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس کو کہتے ہیں حق کو باطل کو نہ ملانا۔ تو 15ویں صدی کا مجدد اختر رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ ان کو پڑھیے گا، میرا تقریباً 152واں نمبر لیکچر ہے، اس کو ضرور سنیے گا۔ یہ جتنے بھی اس وقت علماء حق ہیں، سب لوگوں نے ان کو مجدد جو ہے وہ اس صدی کا قرار دیا ہے۔ میں بھی انہیں ہی اس صدی کا مجدد سمجھتا ہوں۔ میں اصل میں آدمی جو ترقی کرتا ہے اسے علم کم ہوتا ہے، میں سمجھتا تھا جو مجمع بڑے اکٹھے کرتا ہے شاید وہ ہوتا ہے، اب پتہ چلا عمران خان کا مجمع سب سے زیادہ ہوتا ہے، تو وہ بڑے بڑے مجمع ہوتے ہیں۔ تو سنیے، حق کو باطل کے ساتھ نہیں ملانا۔ جو حق کو باطل کے ساتھ ملائے گا، اللہ فرما رہا ہے یہ ٹھیک نہیں اس کے نزدیک، تو اس لیے باطل کو جدا کرے، حق کو جدا کیا جائے۔